الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے 67 آیات کا مطالعہ سورہ الواقعہ کا ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 68 سے ابھی مطالعہ ہوگا۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی تم نے غور کیا کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا بادلوں سے تم نے اسے برسایا ہے یا ہم ہیں برسانے والے؟ صرف بھوک ہی کا بندوبست نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کے پینے کا انتظام بھی مکمل کیا ہے۔ اب سمندروں کے اندر یہ خاصیت پانی کے اندر رکھی ہے کہ جب سورج کی گرمی سمندر کی سطح پر پڑتی ہے تو سمندر کا پانی بھاپ بن کر ہوا کے اندر تحلیل ہونا شروع ہوتا ہے بھاپ کی شکل میں، اور یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر رکھی ہے کہ جب یہ سورج کی تپش سے سمندر کا پانی فضا کے اندر بھاپ کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس وقت اس کے اندر جتنی بھی آمیزش یا تلچھٹ ہے وہ ساری کی ساری وہ نیچے چھوڑ دیتا ہے، اور خالص جو پانی ہے بغیر کسی اضافی کثافت اور تلچھٹ کے وہ بھاپ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ پھر ہوائیں اسے دائیں بائیں لے جاتی ہیں مختلف خطۂ ارض کی طرف، پھر وہ بھاپ اکٹھی ہوتی ہے اور وہ بادلوں کی شکل اختیار کرتی ہے۔ ہوائیں پھر اسے مختلف زمین کے خطہ کی طرف لے کر چلتی ہیں، اور بحکم رب تعالیٰ جس خطۂ ارض پر جتنی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ پانی برسا دیا جاتا ہے۔ اور سمندر کے اندر یہ پانی کھاری پانی اور سمندر کے اندر کی جو مخلوق ہے وہ خوب جی رہی ہے اس کھاری پانی کے ذریعے سے، لیکن کیونکہ فضا کے اندر اور زمین پر ضرورت میٹھے پانی کی تھی تو کشید کر کے اللہ تعالیٰ نے بارش کی شکل میں اس کو برسایا، اور چشموں اور تالابوں کے ذریعے سے، کنووں کے ذریعے سے، دریاؤں کے ذریعے سے آب پاشی اور آب رسانی کا کام بخوبی تشکیل دیا۔ تو اس لحاظ سے جو کھاری پانی کی مخلوق تھی وہ سمندر کے اندر خوب جی رہی ہے، اور ہمارے لیے اللہ نے میٹھے پانی کا اس لحاظ سے انتظام کیا۔ کھانے سے بھی جو زیادہ ضروری پانی تھا اس کی ضروریات کو بھی پورا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا۔ تو یہاں پہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اس کے اتارنے والے، نازل کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں، بل انت یا رب، یا اللہ تعالیٰ ہی اتارنے والا ہے، یہ بھی نعمت خداوندی ہے۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں، کڑوا کر دیں، تو تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ یہاں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ کھاری پانی سمندر کے اندر، اس میں جتنی بھی آبی مخلوق ہے وہ اچھے طریقے سے پانی کے اندر جی رہی ہے،
جب پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جب وہ بھاپ کی شکل اختیار کرتا ہے تو تمام جتنی بھی اس کے اندر کھاری پن، آمیزش اور بھاری پن ہوتا ہے وہ نیچے ہی چھوڑ جاتا ہے، اور بادل کی شکل جب وہ اختیار کرتا ہے تو پانی جب بارش کی شکل میں برستا ہے تو بالکل خالص پانی کشید ہو کر زمین پر بارش کی شکل میں گرتا ہے، اور ہمارے لیے میٹھے پانی کا بندوبست اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کیا، اور فرمایا کہ فلولا تشکرون، تو تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے، کہ اس کے باوجود کہ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، اور پھر تم کس لحاظ سے اپنی خود مختاری کا اعلان کرتے ہو اور غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز کرتے ہو یا غیروں کو پکارتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو ایک اللہ کو چھوڑ کر، اس کے باوجود کہ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ودیت کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ افرأیتم النار التی تورون، کبھی تم نے سوچا کہ وہ آگ جو تم جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں، بل انت یا رب، اور یہاں پر نوٹ کیجئے کہ پے در پے یہاں پر سوالات کا یہ تیکھا یہ اسلوب ہے، یہ پورے قرآن مجید کے اندر اور کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ یا فرمایا کہ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں، یعنی آگ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر یہ آگ نہ ہوتی تو حیوانات کی طرح انسان بھی کچی غذائیں کھانے پر مجبور ہوتا، اور آگ ہی کی وجہ سے اور آتش پذیر مادے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے، انسان کے لیے ایجاد اور صنعت اور حرفت کے نئے نئے شعبے متعارف ہوئے اور نئی نئی ایجادات متعارف ہوئی۔ ایک آگ کی ہی نعمت کو اگر دیکھ لیا جائے تو آدمی بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ بل انت یا رب، کہ یہ سب کچھ کرنے والا تو ہے۔ اور اگر یہ انسان کو اللہ نے جب پیدا کیا، اس کو صلاحیتیں دی، تو اس کو صلاحیتوں کو پورا کرنے کے لیے آگے حالات بھی اس طرح کے پیدا کیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو روبہ عمل میں لا سکے۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی یاد دلانے کو اور ایک بہت فائدہ مند چیز صحرا کے مسافروں کے لیے، یعنی آگ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ اگر یہ آگ نہ ہوتی تو پھر انسان کس طرح باقی مختلف ایجادات اور صنعت اور حرفت کی طرف جاتا، کس طرح پھر غذاؤں کو وہ پکاتا، ہر چیز کچی کھانے پر پھر وہ مجبور ہوتا ہے حیوانات کی طرح۔ تو یہ ایک آگ ہی یہ یاد دلانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنی بڑی نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، کہ آگ کو پیدا کیا جس کو وہ استعمال میں لا کر اپنے حاجات کو پوری کرتا ہے، اور کئی ایسے شعبہ جات ہیں جو اگر آگ نہ ہوتی تو اس کے ذریعے سے وہ نہ ایجادات کی طرف مائل ہو سکتا تھا، نہ ہی کئی چیزوں سے استفادہ کر سکتا تھا۔ ومتاع للمقوین، اور فائدہ مند چیز صحرا کے مسافروں کے لیے، یعنی بعض صحراؤں میں ایسے درخت پائے جاتے تھے جن کی سبز گیلی شاخوں کو رگڑ کر اہل عرب کے اندر وہ ان شاخوں کو مرخ اور افار نامی ایسے درخت تھے جن سے وہ آگ جلاتے تھے۔ اہل لغت کے ہاں اس سے صحرا میں اترا ہوا مسافر بھی مراد لیا گیا ہے، بھوکے آدمی سے بھی مراد اس کا لیا گیا ہے، اور اس سے مراد ہر وہ مراد لیا گیا ہے جو آگ سے فائدہ اٹھا سکے۔ فسبح باسم ربک العظیم، بس تم تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو بہت عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تو پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب اور نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے جو یہ مشرک لوگ اور کافر لوگ کرتے ہیں، کہ ہر قسم کے عیب، ہر قسم کی کمزوری اور ہر قسم کے نقص سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ
نازل ہوئی تو فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع کے اندر رکھ لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک کے مطابق فسبح بسم ربک العظیم، اس لحاظ سے اس کو رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم رکھا گیا۔ اب آنے والی آیات کے اندر قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔